اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ التَّعْيِينِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَوَاتَ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ۔ اس عبارت سے مصنف منار یہ بیان فرماتے ہیں کہ معمور بھی مقید بالوقت کی جو تیسری قسم گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھی، اس تیسری قسم میں تعیین کی نیت کرنا شرط ہے۔ تعیین کی نیت کرنا شرط ہے۔ کیا پڑھی تھی تیسری قسم؟ تیسری قسم یہ ہے کہ وقت معدہ کے لیے معیار ہو لیکن سبب نہ ہو، جیسے کہ قضاء رمضان کا روزہ، تو اس میں تعیین نیت یہ شرط ہے، یعنی زبان سے یا دل سے یہ کہنا شرط ہے کہ میں نے قضاء رمضان کی نیت کی، یا میں نے نذر مطلق کے روزے کی نیت کی۔ اگر اس انسان نے مطلق نیت سے روزہ رکھ لیا یا نفل کے روزے کی نیت سے روزہ رکھا یا واجب آخر کفارہ نذر وغیرہ کے روزے کی نیت سے رکھا، تو اس سے رمضان کی قضا روزہ اور نذر مطلق کا روزہ ادا نہیں ہوگا، نذر مطلق کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ قضا کے روزے کی نیت کرنا یہ تعیین شرط ہے۔ اسی طریقے سے اس قسم ثالث میں تبییت بھی شرط ہے۔ تبییت رات سے نیت کرنا، یعنی روزے کی نیت کرنا اور صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا یہ شرط ہے۔ صبح صادق سے شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا شرط ہے۔ دلیل اس کی ہے کہ رمضان کے علاوہ جو مہینے بچتے ہیں 11 مہینے، یہ سب کا سب نفل کا محل ہے، نفل کا محل۔ تو اب انسان اگر ان ایام کے علاوہ، رمضان کے علاوہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نفل کا ہی روزہ ہوگا جب تک کہ رات سے وہ صوم عارضی کو معین نہ کر لے۔ تو چونکہ رمضان کے علاوہ جو ایام ہیں وہ نفل کے ایام ہیں، نفل کا وقت ہے، اس لیے اس میں اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ نفل کا ہوگا۔ ہاں اگر اس نے معین کر لیا رات سے ہی صوم عارضی کو، صوم عارضی سے مراد قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے یا نذر مطلق کا روزہ ہے، تو اگر صبح صادق سے پہلے اس نے اس صوم عارضی کو معین کر لیا تو اب وہی ہوگا جس کو معین کر لیا ہے۔ تو اس قسم میں تعیین نیت بھی شرط ہے اور رات سے نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، رات سے نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، برخلاف نذر معین کے برخلاف، اس لیے کہ نذر معین مطلق نیت سے بھی ادا ہو جائے گی اور نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جائے گی۔ کہ اگر اس کی نذر معین ہے، مثلا پیر کے دن روزہ رکھنے کی نذر مان لی، تو اگر اس پیر کے دن اس نے روزہ رکھا اور مطلق نیت سے روزہ رکھ لیا کہ روزہ رکھتا ہوں، تب بھی وہ نذر معین کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر اس دن میں نفل روزے کی نیت کر لی تب بھی نفل کی نیت سے وہ نذر معین کا روزہ ادا ہو جائے گا، نفل کی نیت سے وہ نذر معین کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ صوم رمضان پڑھا آپ نے سبق میں، صوم رمضان کہ یہ مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور نفل کے روزے کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے، یہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، نذر معین کا روزہ واجب آخر سے ادا نہیں ہوگا، کہ جس دن میں روزہ رکھنے کی نذر مان لی تھی
اس دن میں اگر اس نے نظر معین کے علاوہ کسی اور واجب کی نیت کر لی تو اس سے وہ نظر معین کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس واجب آخر کی نیت کی ہے وہی ادا ہوگا۔ جبکہ ماں قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر رمضان کے روزے کے دن میں واجب آخر کی نیت کر لی تب بھی رمضان کا ادا روزہ ہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس کی نیت کی ہے۔ فرق کیوں ہے دونوں میں کہ یہاں پر واجب آخر ادا ہو رہا ہے اور وہاں پر رمضان کے روزے میں اگر واجب آخر کی نیت کر لی دن میں تو اس دن کا روزہ ہی ادا ہوگا، آخر کا نہیں۔ بیٹا وجہ فرق یہ ہے کہ نظر معین اس کو بندے نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، بندے نے واجب کیا ہے، اور رمضان کا جو روزہ ہے اس کو اللہ تعالی نے واجب کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا واجب کیا ہوا روزہ زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ روزہ واجب آخر کی نیت سے ادا ہو جائے گا، وہ واجب آخر ادا نہیں ہوگا۔ اور بندے کا واجب کیا ہوا روزہ نظر معین کا روزہ وہ اس قدر اہم نہیں ہے، اس لیے یہ واجب آخر کی نیت سے ادا نہیں ہوگا، واجب آخر کی نیت سے ادا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نظر معین کے روزے کے لیے رات میں نیت کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ پیچھے پڑھا آپ نے نظر مطلق میں تو شرط ہے، یا قضاء رمضان میں تو شرط ہے، لیکن نظر معین میں رات سے نیت کرنا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ نظر معین کا روزہ جو ہے یہ رمضان کی طرح خود بخود معین ہے، لہذا اس معینہ دن میں اگر اس نے مطلقاً روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو یہ نظر معین کا ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس تیسری قسم کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ قضاء رمضان اور نظر مطلق کا جو روزہ ہوگا وہ فوت ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کہ رمضان کی قضا کا روزہ ہے تو یہ فوت نہیں ہوگا، بلکہ زندگی میں جب بھی وہ انسان رکھے گا وہ قضا ہی ہوگا، جب بھی رکھے گا قضا ہی ہوگا۔ تو اگر اس نے تاخیر کی تو اس قضا کو ادا کرنے والا اس قضا کو تاخیر کرنے کی وجہ سے اس قضا کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر نظر مطلق کا روزہ ہے تو جب بھی پوری زندگی میں رکھے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قضاء رمضان کا وقت اور نظر مطلق کے روزے کا وقت اور محل پوری زندگی ہے، لہذا وہ انسان مرنے سے پہلے جب بھی قضا یا نظر مطلق کا روزہ رکھے گا تو وہ درست ہوگا اور وہ ادا ہوگا۔ تو متن کی جو عبارت ہے نا عدم احتمال فوات کا یہی مطلب ہے کہ وہ پوری زندگی میں جب بھی رکھے گا قضا ہی ہوگا، اور نظر مطلق کا جب بھی رکھے گا ادا ہی ہوگا، اس میں فوت ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ البتہ اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزوں کی قضا نہ کی، یعنی اس کے رمضان کے ادا روزے چھوٹ گئے اور بعد میں اس نے قضا نہیں کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اس شخص پر قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا۔ قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ یہ اس کی سستی اور کاہلی کی تلافی کے لیے واجب کیا گیا۔ تو گویا کہ امام شافعی کے نزدیک قضا کا روزہ فوت ہونے کا احتمال لگتا ہے، لہذا ان کے نزدیک قضا کا وقت آئندہ رمضان سے پہلے پہلے تو اگر اس نے آئندہ رمضان سے پہلے قضا نہ کی اور وہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب اس پر قضا کے ساتھ ساتھ سرزنش اور اس کی زجر التوبیخ کے طور پر فدیہ بھی واجب ہوگا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ تیسری قسم پہلی دو قسموں کے برخلاف ہے، اور پہلی دو قسم کیا ہے؟ پہلی قسم تھی وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے سبب ہو اور شرط ہو، اور دوسری قسم تھی وقت معیار ہو اور سبب ہو۔ تو یہ تیسری قسم اس کے دونوں کے برخلاف ہے نا۔ تو اس حکم ثانی میں یہ والی قسم جو ان کے مخالف ہے، اس لیے کہ پہلی والی قسم مثلا نماز وغیرہ جو مثال پڑھی آپ نے، یا دوسری قسم رمضان کا روزہ، تو وہ دونوں فوت ہونے کا احتمال رکھتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو ان کے وقت معینہ میں ادا نہیں کیا گیا تو وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ قسم ان کے برخلاف ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَتُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ التَّعْيِينِ، اور شرط لگائی جاتی ہے اس میں تعیین کی نیت، اس میں تعیین نیت کی شرط لگائی جاتی ہے، اس میں تعیین کی نیت کرنا اس کی شرط ہے۔ وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَوَاتِ، اور فوات کا احتمال نہیں، بخلاف الاولین، بخلاف پہلی دو قسموں کے۔ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُوَقَّتِ نِيَّةُ التَّعْيِينِ، یعنی شرط لگائی جاتی ہے
موقت کی اس قسم میں تعین کی نیت کی، بین یقول وہی طور کہ وہ کہے نویت للقضاء والنذر، میں نے نیت کی قضا کی اور نذر کی، ولا یتعدی بمطلق النیہ، اور یہ ادا نہیں ہوگا مطلق نیت سے، ولا بنیت النفل، اور نہ نفل کی نیت سے، اور واجب آخر، یہ واجب آخر کی نیت سے ادا نہیں ہوگا۔ قضا یشترط فیہ تبیت، اور ایسے ہی اس میں رات سے نیت کرنے کی شرط لگائی جاتی ہے، النیت من اللیل، یعنی رات سے نیت کرنے کی، لأن ما سوى رمضان، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ سارے مہینے جو ہیں سب محل ہیں نفل کا، فیقع جمیع الامساکات علی النفل، تو تمام امساکات یعنی تمام رکنا کھانے پینے جمع وغیرہ سے یہ واقع ہوگا نفل پر، ما لم یعین من اللیل الصوم العارضی، جب تک کہ وہ رات سے صوم عارضی کو معین نہ کر لے۔ صوم عارضی کیا ہے؟ فماتبہ القضاء، اور وہ قضا کا روزہ ہے، کفارے کا ہے اور نذر مطلق کا ہے، بخلاف نذر معین کے، فإنه يتعدى بمطلق النیت ونیت النفل، اس لیے کہ یہ ادا ہو جاتا ہے مطلق نیت سے اور نفل کی نیت سے، ولكن لا يتعدى بنیت واجب آخر، لیکن یہ واجب آخر کی نیت سے ادا نہیں ہوتا، ولا يشترط فيه التبییت، اور اس میں رات سے نیت کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، لأنه معین فی نفسه كرمضان، اس لیے کہ یہ فی نفسی معین ہے جیسے کہ رمضان فی نفسی معین ہے، لا يقع الامساک المطلق الا علیہ، مطلقاً رکنا یہ واقع نہیں ہوگا مگر اسی روزے پر، کب تک؟ ما لم یصرفہ الی واجب آخر، جب تک کہ یہ اس کو دوسرے واجب کی طرف نہ پھیر دے۔ وَأَيْضًا لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْقِسْمُ الثَّالِث، اور یہ بھی اس کا حکم ہے کہ یہ تیسرے قسم احتمال نہیں رکھتی ہے الفوات، فوت ہونے کا، بل کلما صام لہ، بلکہ جب بھی وہ اس کا روزہ رکھے گا یکون مؤدیا، ادا کرنے والا ہوگا، لأن كل العمر محل له عندنا، اس لیے کہ پوری عمر اس کے محل ہے ہمارے نزدیک، وعند الشافعی ان لم يقضي رمضان حتى جاء رمضان آخر، اور امام شافعی کے نزدیک اگر اس نے رمضان کی قضا نہیں کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تجب علیہ الفدیہ مع القضاء، تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا، جبرا لہ علی التکاسل والتہاون، اس کی سستی اور کاہلی پر جبر کرتے ہوئے اس کی تلافی کے طور پر، بخلاف القسمین الاولین، برخلاف پہلی دو قسموں کے، وہما الصلاۃ والصوم، اور وہ نماز اور روزہ ہے، فإنہما یحتملان الفوات، تو یہ دونوں فوت ہونے کا احتمال رکھتے ہیں، اذا لم یؤدیہما فی الوقت المعہود، اذا لم یؤدیہما فی الوقت المعہود، جبکہ ان دونوں کو ادا نہ کیا ہو وقت معہود میں، فیکون قضاء، تو وہ قضا ہو جاتے ہیں، تو ان میں فوت ہونے کا احتمال ہے لیکن اس میں فوت ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ یہاں تک بیٹا موقت کی 4 قسموں میں سے 3 قسموں کا بیان مکمل ہوا۔ قسم اول یہ تھی کہ وقت معدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو اور وجوب کے لیے سبب ہو، اور قسم ثانی تھی کہ وہ اس کے لیے معیار ہو اور وجوب کے لیے سبب ہو، ادا کے لیے شرط ہو، اور تیسری قسم یہ گزری کہ وقت معدہ کے لیے معیار تو ہو لیکن سبب نہ ہو۔ 3 قسموں کا بیان تفصیل سے مکمل ہوا ان کے احکام کے ساتھ۔ اب یہاں سے چوتھی قسم کا ذکر شروع فرمائیں گے۔